اس آیت کے پس منظر میں ہم اور آپ آج جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بولیں گے اور سنیں گے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی طرف جن آیات کو منسوخ کر کے ہمارے سامنے ان کا ذکر کیا ہے، اس ذکر سے ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے جو رہنمائیاں ہیں اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، بس اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے کہ اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اسلامی مار بہنوں، اس میں بڑا سبق ہے۔ ان آیات میں، اس ذکر میں میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑا سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عمران علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے مل کر اللہ سے منت مانگی۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو تذکرہ ملے گا کہ ان دونوں نے اللہ رب العالمین سے منت مانگی کہ اگر ہمیں ایک اولاد ہو تو ہم اسے تیری دین کے لیے نظر کر دیں گے۔ لیکن ہمارے پاس بھی لوگ نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں معلوم؟ وہ پلید بال جو ماں کے پیٹ سے بچے کے سر پہ ہوتے ہیں، ان بالوں کو کسی بزرگ کے نام پر منت مانگی جاتی ہے۔ اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے منت بھی اللہ سے ہونی چاہیے تھی، لیکن غیر اللہ سے منتیں ہوتی ہیں۔ بچہ 6-7 ماہ کا ہو جاتا ہے، بال اس کے پیدائش کے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں سر میں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بال کیوں نہیں نکالے گئے تو جواب ملتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب یہ فلاں پیر کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو بال بھی جو ہے منت میں آج ہمارے پاس خوف ایرے غیرے کے لیے چھوڑتی ہے، وہ بھی بال، نجس بال، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق یہ ہے کہ وہ 7 دن میں اس کا حقیقہ کرے، اس کے بال نکال لے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ یہ ماں باپ کا اولاد میں سب سے پہلا حق ہے۔ یہاں پر بھی لوگ انڈی مارتے ہیں اپنے حق میں، یہاں پر بھی شریعت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمران علیہ السلام کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو بتلا دیا کہ حضرت عمران اور ان کی بیوی نے جب اللہ سے منت مانگی تو اللہ رب العالمین اس کا بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کو منت کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لی۔ اللہ نے ان کو ہلکا سا حمل دیا، وہ حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، اپنے رب سے دعا مانگی۔ جب ان کو اولاد ہوئی تو وہ مریم علیہ السلام پیدا۔ اب وہ سوال کرنے لگی اللہ بیٹا ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتی تیرے دین کے لیے، اب تو یہ بیٹی ہوئی ہے، یہ عورت ذات کو میں کیسے تیرے دین کے حوالے کر دوں، کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ رب کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہیلے بہانے نہیں، جو تم نے رب سے کہا اولاد اگر مجھے ہو تو میں اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دوں گی، تمہارا کام ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، بس اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرما لیا اور اسے بہترین پرورش دی۔ حضرت مریم کی پرورش بہترین دی، کس طرح؟ اس کی خبر خیر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا اللہ۔ ایک پیغمبر اللہ سے منت مانگ رہا ہے، منت پوری ہو گئی، اولاد ہو گئی، اس اولاد کی تربیت کی بات آئی تو رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی خبر گیری لینے والا اور اس کو اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، مریم جہاں رہتے تھے ان کے اس کمرے میں جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تو ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی ہوتی، کھانے کے پھل ہوتے۔ قرآن کہہ رہا ہے بے موسمی پھل بھی ہوتے تھے۔ اب یہ موسم نہیں ہے، جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ آج ہمارے معاشرے میں ہم مرد کیا کرتے ہیں، کہیں سے بھی آؤ، اللہ مغلب کدھر سے بھی آؤ، بیوی بچے کھاتے جیتے رہتے، ہم لوگ خالی
دیکھ لیں گے خاموش ہو جاتے ہیں، آپ گھومتے بھیجے تھے ہوں گے. یہاں پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کی نظر میں نگرانی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی پوچھا مریم یہ پھل فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ والی اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کی دیکھ بھال خبر گیری کے لیے کسی معمولی آدمی کو نہیں کھڑا کیا. حضرت زکریا پیغمبر ہیں، ان کو کھڑا کر دیا ان کی دیکھ بھال کے لیے. وہ جب بھی ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں روزی رکھی ہوئی ہے، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت زکریا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اللہ والے تھے، ان کو اپنے جواب دہی کا بھی ڈر تھا، احساس بھی تھا کہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم بچی کے ذمہ دار ہیں، تو ہم سے اللہ سوال کرے گا، ان کی نگہداشت کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے. ہماری طرح نہیں تھا بچی پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے نام پہ آزاد چھوڑ دیے، کیا کرتی کرنے دو. نہیں پڑھ رہی، انہیں پڑھ رہی یا چاٹنگ کر رہی نہیں معلوم، لیکن ہم آزاد چھوڑ دیتے. ہماری ضرورت نہیں ہے بچی کے ہاتھ میں جو چیز باپ نہیں دلایا، اگر وہ ہاتھ میں وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی تو باپ کی یہ مجال نہیں ہے کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا پوچھ نہیں سکتا. بیٹا کچھ خواہشات کر کے نئی چیز اپنے ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہے. ہم بحیثیت باپ ہونے کے بیٹے سے یہ سوال نہیں کرتے کہ بیٹے یہ میں نہیں دلایا تیرے پاس کہاں سے آیا. ہم اس کی ضرورت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معمول سمجھا ہوا ذمہ داری کو. حضرت زکریا نے اپنی ذمہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے رب نے ان کی مثال بتایا کہ اللہ والی اور اللہ کی نگرانی میں پیغمبر کی نظر کے سامنے جس کی حفاظت ہو رہی ہے، جس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، وہ پیغمبر پوچھتے ہیں کہ مریم یہ غذا کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ اللہ والی کی جواب بھی کیا دیتی ہے؟ یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. اب یہ تذکرہ وہ زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کے بیچ میں ہوا، اس کو اٹھا کر مجھے اور آپ کو قرآن بنا کر دینے کا مقصد یہی ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ تمہاری بچیاں، تمہارے بچے کتنے بھی پاک دامن تمہیں نظر آئے، لیکن تمہاری خبر گیری ان کے اوپر رہنا ضروری ہے، تم ان کی جانچ پڑتال کرتے رہنا ضروری ہے. بیگم گھر میں یہ تو سودا نہیں لا کے دیا تھا، یہ کہاں سے آیا سالن نہیں پوچھتے، گپ گپ کھانے کے بعد میں بولتے ہاں تم لاکھ دیے ہوں گے، کہاں سے لایا، حلال آیا حرام آیا، کسی نے غیر اللہ کا لا کے دیا، کسی نے جو ہے صدقہ دیا یا کسی نے حلال دیا، اس کی ہمیں کھوج کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بس کھانے سے مطلب رکھتے ہیں، ہم بس ہماری اولاد بول کے سینہ تان کے چلنے میں اپنے شوق سمجھتے ہیں، ہم اسی کو اپنا حق ادا کرنا سمجھتے ہیں. تو رب حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کر کے مجھے اور آپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ تمہاری اولاد کتنی بھی دور کی دھلی ہو، تم ذمہ داروں کا یہ کام ہے کہ ان کے پاس جب جو چیز تم نے نہیں دیا ہے، نہیں لا کر دیا ہے، وہ ان کے پاس نظر آئے تو سوال کرنا کہ یہ کہاں سے آیا. آج لوگ چھپا کے بولتے نہیں ان کے فرینڈز دیے گئے. جملہ استعمال ایسا کیا جاتا تاکہ سامنے والا شک بھی نہ کرے، نہیں ان کے فرینڈز دیے گئے. کیسا آتا فرینڈز کے پاس سے تمہارے پاس؟ یہ اللہ والی تھی تو اللہ والی جواب دے کر کہنے لگی من عند اللہ، یہ رزق میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت 38 میں رب فرماتا ہے، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. اللہ زکریا علیہ السلام کیا دعا کرے ہم کو نہیں معلوم، رب اس قرآن کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ میرے پیغمبر بھی دعا کرتے تھے. یا مسلمان دعا کرو گے تو قبرستان بھاگتا، یا مسلمان تو دعا کرو گے تو خبروں کو بھاگتا، جمعرات ہو کے کوئی جماعت کو بھاگتا اور سمجھتا کہ میں وہاں جا کے دعا کرے تو قبول ہوگی. رب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے. آیت نمبر 39 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں رب فرماتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے رب سے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے ایک نیک
اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہاں 2 سال شادی ہو کے ہوگا اولاد نہیں تو پورے ناڑے بلنے کرتے، یہ گلی میں وہ گلی میں، کہیں کو نہیں ہو رہے گی، کدھر نہیں ہو رہے گی، کون روکے گی، کیا کرے گی؟ ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ رب کر کے مجھے اور آپ کو عبرت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بس فرشتے نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ اللہ حضرت زکریا نے دعا کی، رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرشتے کے ذریعے سے فرشتہ آ کر زکریا علیہ السلام کو آواز دی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اپنے گھر میں کھڑے ہو کر، کسی درگاہ میں نہیں تھے، اپنے گھر میں کھڑے ہو کے مانگ رہے تھے اللہ سے، نماز پڑھ رہے تھے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ نام پوچھ لیتے پھر دیکھو صاحب کیا نام رکھیں گے، بچے کا کیا نام رکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دیکھیے حضرت زکریا نے نیک اولاد جب اللہ سے مانگی تو اللہ نے اولاد کی خوشخبری بھی فرشتے سے بھیجی، ساتھ اس اولاد کا نام بھی بھیجا۔ اللہ کہا، کیا کہا؟ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ثابت نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ تم کو بیٹا دیا جائے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نیک وقت ہوگا اور نبی ہوگا۔ اللہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں کہتا ہے، کہنے لگے وہ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے بچہ تم مانگے، اب خوشخبری آ گئی فرشتے کے ذریعے سے، اب سوال کر رہے کہ اللہ تیرا فیصلہ تو اٹل ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے پاس بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہاں شادی ہو کے 2 سال نہیں گزرتے اپنے آپ کو بوڑھے سمجھ لیتے، کیا بولتے ہیں کہوتی کی اولاد کیا ہے کہ وہ بچہ ناخوش ہے، بچی ناخوش ہے، تانے دیتے، منوس بغیر اولاد کے بیٹی اب تک وہ ہوا یہ ہوا، تانے میں ہے۔ اب بیچارے مجبور ہوتے گلی گچے میں ڈھونڈتے، چور بابا لوگ مل گئے تو ان کو بولتے اولاد کے واسطے کیا تو ایک تعویذ دو، انہوں وہ بندش ہے یہ بندش ہے، کیا تو ایک سناتے کہ لمبی کہانی چلاتے ہی وہ اپنا عقیدہ برباد کر کے ان کے پیچھے جاتے رہتے۔ یہاں پیغمبر کو مانگ لیا، رب نے خوشخبری دے دی، نام بتا دیا، وہ بھی بیٹا ایرا ایرا نہیں بلکہ پیغمبروں میں سے ہوگا۔ اتنی خوشخبری ہوئی تو حقیقت بحیثیت انسان ہونے کے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ سوال یہ ہے، عقیدہ یہاں سیکھنا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس اولاد کیسے ہوگی جبکہ میری بیوی باندھ ہو گئی ہے۔ باندھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حیض کا رک جانا، عورت کے اندر اولاد پیدا کرنے کے سمٹمز ختم ہو جانا، اس کو باندھ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے بیوی بڑھاپے کو پہنچ گئی، اب امید نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اولاد ہوگی، تو زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ 2000 غالباً 16 یا 17 کی بات ہے، میں نے پیپر کی نیوز پڑھی تھی، اس میں 1 سال کی عمر میں خاتون کو حمل ٹھہرتا ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، رب کا قرآن کہہ رہا ہے ممکن ہے، کیوں نہیں ٹھہرے گا بھائی؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے لحاظہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 قال رب اجعلنی آیا، کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اب بولے لگے اللہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا فیصلہ ہے تو اس کی کچھ نشانی تو بتا دو میرے کو کہ اولاد ہونے کی نشانی کیا ہوگی میرے لیے، مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ نشانی دیکھیے اللہ اکبر، حمل ٹھہرنے کا، اولاد کی خوشخبری کی نشانی یہ ہے 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے کسی سے۔ پتا چلا اللہ جب کسی کو نہیں بولنے لگانا چاہتا تو ان کی آواز بھی بٹھا دیتا،
نہیں بولنا ہے. اللہ کسی سے نہیں بولنے لگانا چاہتا ہے تو ان کی آواز بھی بٹھا دیتا ہے. تو یہاں حضرت زکریا نے پوچھا اللہ میری اس عمر میں اولاد ہوگی تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جیسا جوان بچیاں ہیں تو الٹیاں کرنے کے حمل ٹھہرنے کی علامت ظاہر ہوتی ہے، لیکن میری بیوی اور میرے میں کیا علامت ہوگی جو اولاد ہونے کی؟ تو رب کہہ رہا ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. رب یہ کہہ رہا ہے کہ 3 دن تک بات کرنے نہیں آیا تو اب اللہ بات کرنے نہیں آیا بولے میں کیا کروں، مجبوری ہو کہ بولتا ہو کہ نہیں بیٹھنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. کیسا کرنا اللہ بھی بتا رہے، اشارے سے کرنا. بات نہیں کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے. یہاں ڈاکٹر احمد ٹہرا بولتے کہ تم بیڈ ریسٹ ہو جاؤ، تم کام کو کرو. اب مرض کو پریشانی رہتی ہے، کیا رہے بھائی ہم لوگ دواخانے کو پھرنا. ہمارے پاس یہی ماحول ہے نا، جو ماحول میں ہم پڑھ رہے وہ حقیقت ہے. یہاں رب کہہ رہا ہے تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کر. حمل گھر میں عورت کو اٹھایا جائے تو مرد کو عورت کو دونوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں رب فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اب زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے. نیک لوگوں کا جب ذکر رب کر رہا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی نام لے رہا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 2 میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. رب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے زکریا پہ جو مہربانی کی یہ اس کا ذکر ہے جو اس نے مجھ سے مانگا ہو میں تم کو بتا رہا ہوں. اس کی دعا ہم نے قبول کی یہ ہم تم کو بتا رہے ہیں. ان کی کس عمر میں اولاد ہوئی، کیا اولاد ہوئی، کیسی اولاد ہوئی، اس کا ذکر ہم تم کو بتا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اللہ سورہ مریم کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب سے چھپ کے دعا کی تھی. اللہ زکریا نے اللہ سے دعا کی تو آپ میں تو بیٹھ کے نہیں بولیں گے نا سیدھا کہ لوگ سنے ویسا کہ اللہ بیٹا دے دو، اللہ بیٹی دے دو، تو بولے تو نہیں بیٹھیں گے. تو رب کہہ رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے بھی جب دعا کی رب سے کیسے کی، اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب سے چھپ کے دعا کی. خاموشی میں رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے صالح اولاد دے دے، ایک اولاد دے دے. رب اس کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار میری ہڈیاں، کیا بولے چھپ کے، تم میں تو نہیں سنے تھے. رب بتا رہا ہے انہوں نے کیا کہہ کر دعا مانگی، وہ رب بتا رہا ہے. کیا کہا؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 بتا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی. رب فرما رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. اللہ دیکھیے اولاد مانگنے کی عمر کا ذکر ہو رہا ہے، جو چھپ کے انہوں نے رب سے دعا کی اس کا ذکر رب بیان کر کے بتا رہا ہے کہ میرے بندو تم مایوس نہ ہونا، یہ میرے پیغمبر ہیں جنہوں نے چھپ کے دعا کی، لیکن تمہارے لیے عبرت ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم اس کو بھی کھول کے بیان کرتے ہیں. اللہ ادھر للناس ہے نا، یہ ہدایت کی کتاب ہے نا. رب کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے تو کوئی ہدایت ہونا ہے، اس لیے ہم کھول کے بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. اللہ یہ عقیدہ سکھانا چاہ رہا ہوں سب کو. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. یہاں لوگ بولتے بابا کے پاس جا کے ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے، بولتے انا للہ و انا الیہ راجعون. رب یہ سکھانا چاہ رہا مسلمانوں کو رب اس کی تعلیم دینا چاہ رہا ہے. پیغمبر جیسی ہستی زمین پر دعا کر کے یہ کہتی ہے
लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाता, साथ में ईमान भी चला जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, उन्होंने दुआ की, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझे दुआ करके मैं महरूम नहीं रहा। अल्लाह, मुसलमान का भी अकीदा ऐसा होना, हम मां के कभी अल्लाह से महरूम नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह इस साल अल्लाह ने नहीं दिया है तो आइंदा साल हमें देगा। इंशाअल्लाह हो सकता है कि हम जो मांग रहे हैं उसके लायक हमारे अमाल नहीं है, इसलिए अल्लाह नहीं दे रहा है। इस साल नहीं दिया है तो इंशाअल्लाह आइंदा साल देगा। ये अकीदा मुसलमानों को कुरान सिखा रहा है। सूरह मरियम की आयत नंबर 5 में रब फरमाता है, मुझे अपने मरने के बाद अपने खुराबत वालों का डर है, मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा। उस उम्र में जो चुपके दुआ करे उसमें ये भी अल्फाज थे। क्या अल्फाज थे? मुझे अपने मरने के बाद अपने खुराबत वालों का डर है। अल्लाह, मैं तो पैगंबर हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे खुराबातदार और मेरी बीवी बांझ है, उससे औलाद नहीं है, बस तो मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा दे। रीजन बता रहे अल्लाह को कि अल्लाह मैं मांग रहा हूं तो इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं पैगंबर हूं, मेरा दीन शायद मेरे रिश्ते खानदान के लोग ना माने, लेकिन मेरे मरने के बाद इस दीन के सिलसिले को लेकर चलने के लिए कोई वारिस चाहिए मुझे। कोई इल्म वाला चाहिए। तो रब ने कहा ऐसा मेरे पैगंबर ने ज़करिया ने छुप कर जब चुपके से ये दुआ मांगी, तो इसलिए रब ने जैसे चुप के रीजन कारण बताकर उन्होंने दुआ की थी, वैसे ही रब ने औलाद की खुशखबरी भी दी। मामूली बेटा नहीं दिया, नाम भी अपनी तरफ से मेंशन कर दिया रब ने, और उसकी पैगंबरी का भी ऐलान कर दिया कि वो नेकोकारों में से होगा, उसका नाम यहिया होगा और वो पैगंबर होगा। अल्लाह, तो हमारा अंदाज ऐसा होना, मांगने का अंदाज ये होना, अल्लाह मैं दीन पर जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे बाद मेरी औलाद नाखलफ निकल जाए, इसलिए अल्लाह मेरी जगह औलाद होना ताकि वो मेरे दीन को बरकरार लेकर चलते रहे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की चुपके अपने रब से। सूरह मरियम की आयत नंबर 6 में रब फरमा रहा है, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू इसे कबूल बंदा बना ले, इसे तू मकबूल बंदा बना ले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हज़रत ज़करिया ने जो चुपके दुआ की, उस दुआ में से ये भी दुआ की जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू उसे मकबूल बंदा बना ले। चुपके जो दुआ करे थे ना, वो दुआ का राज रब खोल के बता रहा है। हमने दुआ करते ही ज़करिया को जो पैगंबर वाला बेटा अता कर दिया, उसका रीजन ये था कि पैगंबर चुपके ये दुआ कर रहा था। क्या कह रहा था? ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, क्या करके? मेरा भी वो वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू उसे मकबूल बंदा बना ले, जिसे तू पसंद करता है वैसा बंदा बना ले। खाली औलाद दे दे नहीं नाचते। आजकल माशरे में बहुत है, शादियां होते ही बस बच्चियां भी नाचती है, औलाद होने के बाद अब खुद का ठिकाना रहता है, औलाद की परवरिश का ठिकाना रहता, सब भूल जाते हैं, हुकूक भी भूल जाते, दीन भी भूल जाते, सब भूल जाते हैं, बस औलाद ही इनका रब बन जाती। ये दीन नहीं है। पैगंबर ने औलाद भी मांगा तो अपनी जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारने में रब के दीन की सरबुलंदी के लिए मांगा। हम और आप इसलिए मांगते औलाद रहे तो अच्छा है, औलाद हमको कमा के खिलाएगी पालेगी, ये उम्मीद में जितने लोग औलाद को पाल रहे हैं, यकीनन उतना ही वो जलील और रुसवा हो रहे हैं, उतने ही नाफरमान उनकी औलादें निकल रही। तो ये आयत करीमा मुझे और आपको बता रही है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब से कैसे मांगा था। रब ने कहा सूरह मरियम की आयत नंबर 7, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समय्या। ऐ ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है, हमने उससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। अल्लाह, नाम भी रब ने चुना तो ऐसा चुना, रोए जमीन पे किसी का नाम है नहीं अभी तक। अल्लाह अकबर, यहया नाम रोए जमीन पर रब कह रहा है, अब तक किसी को नहीं रखा गया ये नाम जो नाम हम आपकी औलाद को दे रहे हैं। अल्लाह, रब कह रहा है, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु
لي غلام وكانت امرأتي عاقر. زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ وہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہا ضعیف کو پہنچ چکا ہوں. سورہ مریم کی آیت نمبر 9 بتا رہی ہے ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے اللہ سے. تم نے جو مانگا رب نے اسے دینے کا وعدہ کر لیا ہے. رب کا وعدہ ایسی ہو چکا ہے تم بھلے بوڑھے ہو گئے ہو تمہاری بیوی بھلے بانجھ ہوگی رب فرماتا ہے کہ یہ ہمارا وعدہ تم سے ہو چکا ہے. اس طرح تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. تو یہاں بڑھاپے کی بانجھ بننے کی کہانی سنا رہا ہے. رب کہہ رہا ہے کہ تو خود کچھ نہیں تھا تو میں تجھے بنا دیا ہوں. اب تم دو یا ریزن ہے اس کے باوجود بنانے مجھے کیا مشکل ہے میرے لیے بڑی بات نہیں ہے. رب کہہ رہا ہے کہ زکریا جب تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں میں نے پیدا کیا ہے جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. اشارہ ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا. پہلے بھی آیت میں ذکر آیا تھا کہ 3 دن تم بات نہیں کر سکو گے. یہاں بھی رب وضاحت کر کے کہہ رہا ہے کہ تیرے کو اولاد ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ 3 دن تک تو بات نہیں کر پائے گا. سورہ مریم کی آیت نمبر 11. اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. وہ 3 دن جو 3 دن بات نہیں کر سکتے بولے نا ان دنوں میں بھی نبی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. یا مسلمانوں نے امت کو رب نے حکم دیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اچھائی کی طرف بلاتے ہو. یہاں یہ امت سو رہی ہے کوئی کھا کے ڈکار لے رہا ہے کسی کو کھانے میں ہی فرصت نہیں ہے کسی کو کھائے بعد سونے میں فرصت نہیں ہے. تو دین کا کام کون کرے گا؟ رب بتا رہا ہے کہ زکریا کے ایسے نازک مومنٹ میں بھی جہاں رب کی طرف سے 3 دن وہ بول نہیں سکتے ان کو بات نہیں آتی رب کہہ رہا ہے اب بھی تم کو کام کرنا اشارے سے. تو زکریا علیہ السلام حجرے سے نکلے اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہوئے تم سب صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. قوم کو بولنے لگے لوگوں جب سورج نکلے جب سورج ڈوبے تو اللہ کی تسبیح بیان کرو. تسبیح اشارے سے قوم کو بولنے لگے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ نے یحییٰ اولاد عطا کر دی تو حضرت یحییٰ کو بھی حکم ہو رہا ہے کیا کہہ کر اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑک پنہی میں دانائی عطا فرما دی. اللہ فرماتا ہے یحییٰ کو بچپن میں ہی ہم نے کیونکہ پیدائش سے پہلے نبوت کا اعلان ہو چکا تھا کہ وہ نبی ہوں گے تو رب کہہ رہا ہے اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھامنا. آج اللہ کی کتاب کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے. آج بھی ہم کو یہی حکم ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقوں میں مت بڑھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. قرآن اللہ کی رسی کا مطلب جس کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو حکم دیا میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا اور ہم نے اسے لڑک پنہی میں دانائی عطا فرمائی. وہ بچے ہی تھے رب کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو دانشمند بنا دیا کیونکہ پیغمبر ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 13 میں کہا جا رہا ہے اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی وہ پرہیزگار شخص تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر ہم شفقت بھی رکھ دیے تھے پاک دامنی بھی ان کے اندر ہم نے بھر دیے تھے. سورہ مریم کی آیت نمبر 14 میں رب کہہ رہا ہے اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا. اللہ بچے کیسے بننا چاہیے اللہ بتا رہا ہے. ہم کیسے بچے بن کے رہنا ہے اللہ بتا رہا ہے. اپنے ماں باپ سے وہ نیک سلوک کرنے والا تھا. یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کر لی تھی.
یہاں ہمارے پاس جتنا دیر سے بچے ہوتے اتنے ناز و نخرے ہمارے بڑھ جاتے. نہیں جی ہمارا اکلوتا ہے ہمارے خاندان میں بہت دنوں کے بعد ہوا, بلکہ اس کو سر پہ نہیں کانٹی چڑھا کے بٹھا لیتے, انہیں سب کے سروں پہ چٹنی پیستے رہتا, انہیں خاندان کی عزت کو پامال کرتے رہتا, انہیں اس کو لوگ بولتے ہیں نہیں جی اکلوتا ہے ایسا بگڑ گیا. دیکھو اکلوتا تو بگاڑنا نہیں ہے, اکلوتا ہے تو اور قوم کے لیے نمونہ ہونا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ سے وہ نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گنہگار نہ تھا. یہاں ہمارے جتنے اکلوتے ہوتے نا پورے سرکش اور گنہگار ہوتے, گناہ میں کچھ بھی باقی نہیں رکھتا, سرکشی میں بھی کچھ بھی باقی نہیں رکھتا. رب کہہ رہا کہ ان کے اندر یہ دو سمپٹمز نہیں تھے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہماری اولاد کی تربیت میں یہ دو کاموں کو اہم کر کے یاد رکھنا ہو. گنہگار نہیں ہونا, اللہ کے رسول کا نافرمان نہیں ہونا. دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے اس پر سلام ہے. اللہ سلام بھیج رہا ہے, کیوں نہ بھیجے, بھی کوئی پیغمبر ہے. اللہ نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے کی وجہ سے اولاد دی ہے, وہ اولاد پہ رب کہہ رہا ہے اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اللہ کہہ رہا ہے سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے, سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ مرے, سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن پھر وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں قیامت کے دن. اللہ سلامتی سلامتی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 میں وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ, تو سب سے بہتر وارث ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ, تو سب سے بہتر وارث ہے. بیٹے کو وارث ہونا بول کے مانگے, لیکن اس کے باوجود بول رہے ہیں کیا, سب سے بہتر وارث اللہ تو ہے. کیوں, تو ہی تھا, تجھ سے ہی میں نے مانگا تو وہ وارث بھی تو ہی دیا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, اماں اولاد ہے, اماں ان لوگوں جمع کو دیکھنے والے آگے چل کے اس کے ان کے پیچھے ہمارا پڑتے, اس لیے ماں کو ماری ڈالتے ہیں, دین کے رکھتے نا ہم کو دنیا کے رکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کا ذکر کر کے مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں رب کہہ رہا ہے ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. اور بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں. جو بزرگ ہوتے ہیں نا, جن کو بزرگ بولنا ہے, وہ لوگ کیا ہے نیک کاموں کے لیے جلدی کرتے اور ہمیں لالچی اور طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے ہیں. جیسا بچہ لالچ سے بولتا ممی پلیز دے دو جی, ایسا مانگتا, اس طرح وہ لالچائی نظر سے اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے, کوئی نہیں ہے دوسرا دینے والا. اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں اور خوف سے ہی پکارتے ہیں, ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں. میں جو مانگ رہا ہوں وہ اگر میرے مقدر میں اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ بھی ناراض نہ ہو جائے, اس بات کا بھی ڈر ان کو رہتا. تو رب کہہ رہا ہے کہ مانگنے میں نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے اور ہمیں للچائی اور طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے. ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنا بندہ, اللہ میری اوقات نہیں ہے, اللہ تو دے گا تو مجھے یہ چیز عطا ہوگی, اللہ تیری وجہ سے یہ میرا معاملہ حل ہوگا. اللہ کے سامنے بندہ عاجزی کرے گا تو رب کو بڑا وہ دینے والا بخشنے والا پائے گا. تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 سے یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائی اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ.